بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا دل خوش ہوا ہے آپ کے ادارے میں آ کے۔ میرا سفر اس خطے کا پہلی مرتبہ سفر ہے، بلکہ اس اسٹیٹ کا۔ اس سے پہلے میں کبھی کشمیر کے دورے پہ نہیں آیا۔ پچھلے سال حضرت محتم صاحب ہمارے یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، پہلی ملاقات تھی۔ حضرت نے اس وقت حکم دیا تھا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ میں نے معذرت کر دی کہ میں سفر عمر پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد حکم ہو۔ پھر اس کے بعد مصروفیت بڑھی، ہمارے یہاں دستار بندی کا پروگرام، امتحانات وغیرہ۔ پھر رمضان آ گیا، رمضان کے بعد پھر مصروفیت ہوتی رہی، تو تاخیر سے تاخیر ہوتی رہی۔ اللہ کا حکم جب ہوتا ہے جبھی آدمی اپنے سفر کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، اگر حکم کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس وقت حالانکہ سردی کا موسم تھا، لیکن حضرت کا حکم ہوا، میں آیا۔ اور میرے شیخ، سابق شیخ مرشد الملت حضرت اقدس مفتی محمد عباس صاحب نور اللہ مرقدہ، خلیفہ حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی کہیں اگر جانا ہو تو دین کی نسبت پہ جانا چاہیے۔ کسی عزیز کے یہاں جا رہے ہیں، یا کسی ادارے میں آپ جا رہے ہیں، یا کسی بھی خطے میں آپ جا رہے ہیں، تو کم از کم کوئی دین کا کام تو ہو۔ بلا وجہ گھومنے سے یا دعوتیں کھانے سے کیا فائدہ؟ تو میں یہاں آیا تو دین کی نسبت پہ حضرت محتم صاحب نے حکم دیا تو دین کی نسبت پہ آیا۔ حضرت نے حکم دیا کہ نصیحت فرمائے صبح، تو جو کہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی حضرات مشاہد کی برکت سے، اپنے فضل سے، تو وہ باتیں ضرور کر دی گئی تھی۔ صبح شام میں بھی جو باتیں ڈالی جائے گی انشاءاللہ اس کی بھی حکم کی تعمیر کی جائے گی، حضرت محتم صاحب کا حکم ہوگا۔ لیکن یہاں آنے کے بعد بڑا دل خوش ہوا، آپ کا پیار، آپ کے محبت، آپ کے خلوص و دلائیت مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ محتم صاحب ماشاءاللہ، جیسے یہ ملاقات دوسری ملاقات ہے، پہلی ملاقات جو تھی مظفر نگر میں چند منٹوں کی ملاقات تھی، لیکن اللہ نے ایسا دل آپس میں واپس لگی ایسی بنا دی کہ جیسے کہ پرانی ملاقاتیں ہوں۔ اللہ جب چاہتا ہے اور جس خطے میں چاہتا ہے تو یہ دین کی نسبت پہ اس کے اسباب بندے ہو جائے کرتے ہیں۔ نہ معلوم ہم کہیں یہ دو چار الفاظ نہ سیکھتے، بزرگوں کی صحبتوں میں نہ رہتے، نہ معلوم کیا ٹرک چلاتے یا کوئی مزدوری کرتے، کہاں۔ یہ سب حضرات مشاہد اور اساتذہ کی دعاؤں کا فیل ہے کہ یہ عزتیں مل رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے صبح نصیحت فرمائی کہ عزیز طلبہ، اپنے آپ کو بناؤ، کچھ بناؤ گے تو زندگی میں سکون ملے گی۔ یہ جو دین، یہ اصلی علوم آپ کو پڑھایا جاتا ہے، یہ آپ کے مستقبل کو زندگی کو سنوارنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی ریلوے اسٹیشن میں جائیے، کسی ایئرپورٹ میں جائیے، یا کسی بھی آپ بینک میں جائیے تو انگلش کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں تو انگلش آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ الو کی طرح کھڑا رہتا ہے انسان، اور یہ کہتے ہیں یہ ملا یا الو ہے، اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انگلش ہے اور اچھا جانتے ہیں، اور آپ داڑھی ٹوپی میں بھی ہیں، کرتے پائجامے میں ہیں، تو دوسرے سامنے والے پر ایک اثر پڑتا ہے۔ اصل میں ایئرپورٹ پہ آپ گئے، ایئرپورٹ میں جب آپ ودیش جائیں گے تو آپ کو جانے کے بعد انٹر ہی ہوگی اندر ایئرپورٹ میں جانے کے بعد، تو وہاں ایک پہلے میری فلائٹ کی کہاں ہے، کس طرح ہے، جان تھوڑا کرا رہتا ہے اندر، تو وہاں پر جاتے ہی اپنا کاؤنٹر دیکھنا ہوتا ہے، کس کاؤنٹر پہ ایل سی ڈی دیکھنا ہوتا ہے میری فلائٹ کس وقت ہے۔
اور کون سی فلائٹ ہے، کہاں میرا کاؤنٹر ہے، اس کاؤنٹر پہ مجھے اپنے بیگ لے کے جانا ہے. تو وہ دیکھ کہتا ہے کہ یہاں یہ میری فلائٹ ہے، اس وقت ہے، اس کاؤنٹر پہ مجھے جانا ہے. تو اسی کاؤنٹر پہ وہ پہنچتا ہے اور پھر اپنی کاغذی کارروائی کراتا ہے. پھر وہاں سے نکل کے بعد دوسری جگہ جاتا ہے، پھر تیسری جگہ. گویا کہ ایسا ہوتا ہے جیسے مردے کو قبر میں لگ گیا ہو، اب اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا ہو. گھر والے باہر چھوڑتے تھے، اندر جاؤ، حساب کتاب شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر ہمارے پاس یہ علم نہیں ہوگا، آپ پوچھیں گے بھائی ہماری فلائٹ دیکھی کھانا وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، تو پاگل کی طرح گھومتا رہتا ہے. اپنی عزت آپ کرو. آپ نے جملہ پڑھا ہوگا مولوی اسماعیل صاحب کی کتاب میں، جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تبھی تو ہماری عزت ہوگی. جب ہمارے پاس کچھ ہوگا نہیں، آگے سے جاؤ، وہاں سے آگے جا کے. تو یہ اصلی علوم اگر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کی قدر کریں. یہ آپ کے کام ہے. آپ اگر نیٹ بھی چلا رہے ہیں، ٹکٹ ریلوے کا، جہاز کا، آپ کنفرم کر رہے ہیں تو وہ انگلش میں ہوتا ہے، موبائل سے ہوتا ہے. تو یہ بڑی قیمتی چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہے. تو یہ مت سمجھے کہ ہمارا کام بس صرف قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنا یا نحوست پڑھنا، یہ رٹنا نہیں، بلکہ جو ضرورت ہے وقت کے اعتبار سے اس کو حاصل کرو. نہ معلوم کب کیا کرنا پڑ جائے، اور نہ معلوم کب اللہ کس کو کس خطے میں بلا لے اور کہاں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو جب آدمی آپ چھوٹے ہو، ہم اور آپ کے اساتذہ بھی جب چھوٹے تھے ان بھی ایسے ہی تھے آپ جیسے، لیکن آج اگر ہم اچھے خاصے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ محنت کی وجہ سے ہے. اس لیے میرے بچوں اساتذہ کی اطاعت کرتے رہو اور تعلیم میں ہمت کے ساتھ لگے رہو. اور اگر اس میں تم محنت کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، تو آخر جو وقت ہوگا تمہارا جوانی کا 20-25 سال کے بعد وہ سکون کی زندگی کی گزرے گی اور آخر عمر تک. اگر آپ نے اب مستی کی، آپ پڑھنے میں سستی کرتے رہے، پڑھنے میں ڈھیل کرتے رہے، تو اب مستی لے لو گے، بعد میں آخر اس کا خراب ہوگا. 25 سال کے بعد پھر پڑھتے لے پڑیں گے. تو گویا کہ ایک ریاضی مثال ہے، بھائی سرانے 16 یا 35 سو لیں، ادھر 16 یا ادھر 16، یعنی 20 تو 4 پے کے بیچ میں رہے گا، یعنی یہ 20 جو بیچ میں رہی. تو آپ اب محنت کر لیں تو آگے میں اس کو سکون ملے گا. اور بعد میں اب محنت نہیں کریں گے، سستی کریں گے، عیش و عشرت کی طرف کہیں گے، تو بعد میں مشکلات اٹھانی پڑے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈال کے کوشش اور جدوجہد کر کے علم حاصل کریں. جیسا بھی علم ہو، چاہے وہ دینی علوم ہو یا عصری علوم، اس میں لگے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور رہا مسئلہ اب کتنی مستی لے سکتے ہیں. مثلا یہ کہ استاد اگر نہیں ہے اور وہ سو رہا ہے تب بھی فکر رہتا ہے کہ بھائی صبح یاد نہیں ہو رہا، تو چکر دینے کی کوشش کرے گا. لیکن 10 دن میں پھر بھی رہے گا تو سکون کہاں رہا؟ سکون جب ملے گا جب تم اس کام کو کر کے دو گے تو سکون ہو جائے گا. درجات کا بچوں کو دیکھا ہوگا، رات میں جب فجر میں اٹھتے ہیں تو یاد میں فکر رہتا ہے، سبق سنا تو آدھا فکر کرو. تو محنت اگر رات میں کر لی تو سبق سنا کے سبق ختم ہو گیا. ایسے ہی کسی ٹیچر نے آپ کو کام دیا ہے، انگلش کا، میتھ کا، یا جو بھی کام دیا تو اس کو پہلے سے کر کے آپ تیار رکھیں گے تو کامیابی ملے گی، نہیں رکھیں گے تو چھڑی ملے گی. تو عزیز طلبہ، اپنے اساتذہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کو سکون اور راحت پہنچانے کے ساتھ ساتھ تعلیم میں لگے رہیں اور ان کے دعائیں حاصل کرتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا.